کیلشیم کی کمی کے لیے بنانا بنانا یہ جو الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، آپ لوگوں نے یہ چیپٹر جو ادیان و مذاہب ہے، پیج 57 سے شروع ہوتا ہے، یہ پڑھ لیا آپ نے؟ جی سر۔ اچھا، آپ ذرا سوال جواب ہوں گے تو پھر بس پتہ لگ چلے گا۔ آپ یہ بتائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی نسل، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی تھے، تو ان میں بت پرستی کیسے آ گئی؟ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تو بڑے پائے کے توحید پرست تھے، بتوں کو توڑا، وہاں سے عراق سے ہجرت فرمائی، آگ میں ڈالے گئے، پھر ہجرت فرمائی، پھر سارے ان کے سفر دیکھیں آپ تو بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اتنے توحید پرست تھے کہ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو تو اس پر بھی تیار ہو گئے فوراً۔ تو پھر ان میں یہ کیسے آئی بت پرستی؟ یہ عمرو بن لوہی اس کی وجہ سے آئی تھی سر۔ نہیں، اس نے کیا کیا؟ سر یہ لوگ تجارت کرتے تھے، تو یہ جب دوسرے علاقوں میں گئے تو وہاں پر انہوں نے ان کے بارے میں تو یہ تھا کہ انہوں نے ایک نکالا بت جو جدہ میں تھا یا وہ جہاں پہ بھی تھا، اب وہ پہلے پھر لے میری کر بات آئے سنیں، واپس۔ آپ اس نے ملک شام کا سفر کیا تو وہاں سے یہ حبل آپ ذرا بت بھی لے کے آیا تھا۔ دیکھیں، چیزوں کو جب پڑھیں تو بڑے غور سے پڑھا کریں، اس طرح کیجول نہ پڑھا کریں۔ یہ عمرو بن لوہی جو تھا، یہ بدبخت بڑا بظاہر نیک تھا اور لوگ اس کی بڑی قدر کرتے تھے۔ آپ اس کا پہلا پیج پڑھیں نا، لوگ ایسے ہی پیچھے نہیں چل پڑتے، پہلے وہ لوگ اپنا ایک جماتے ہیں مذہب کا لبادہ اوڑھ کر، تو اس بہت مشہور تھا، یہ گیا شام میں اور شام سے یہ بت لے آیا، اور پھر ایسی بت پرستی چلی ان کے اندر۔ جب توحید کم ہوتی ہے یا توحید کو انسان چھوڑ دیتا ہے تو پھر شیطان جو اس کا دشمن ہے، اللہ بھی اس کو اس کے حوالے کر دیتا دشمن کے۔ کیوں؟ اس نے اللہ کو چھوڑ کر جو اس کا رازق، خالق، مالک اور حاکم ہے، اس نے ان لوگوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ بت دیکھیں ہم اپنی ہاتھ سے بناتے ہیں، لہٰذا اس نے پھر بتوں کی بھرمار کر دی۔ آپ اگر پیج 57 پہ دیکھیں تو پہلا بت جو اس نے رکھا وہ خانہ کعبہ کے اندر تھا، حبل بت تھا۔ پھر اس نے دوسرا کام کیا کہ پھر بتوں کی وہاں بھرمار ہو گئی، منات بحر احمر کے ساحل پر رکھا گیا۔ اب بحر احمر سے جہاں سارے قافلے یہ عرب گزرتے تھے، تیسرا بت طائف میں رکھا گیا، اس کا نام لات تھا۔ چوتھا بت جو تھا ود، سوا اور یعوس اور یعوق اور نصر، یہ جدے میں مدفون ہیں۔ ان کا اس اطلاع پر عمر بن لوہی نے ان کو کھودا، نکالا اور پھر ان کو مختلف علاقوں میں رکھا۔ تو گویا بت پرستی جو تھی وہاں آپ دیکھیں۔ اب آپ آئیں پیج 58 پر۔ اب وہ سارے کام جو کعبۃ اللہ کے لیے وہ کرتے تھے، انہوں نے ان بتوں کے لیے شروع کر دیے۔ نمبر 1 پہ دیکھیں، بتوں کے مشرکین بتوں کے مجاور بن کر بیٹھتے تھے، بتوں کا حج اور طواف کرتے تھے۔ نمبر 2، نمبر 3، بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کرتے تھے۔ نمبر 4، بتوں سے تقرب کا ایک طریقہ بھی تھا کہ مشرکین اپنی ثوابدید کے مطابق اپنے کھانے پینے کی چیزوں اور اپنی کھیتی اور چوپائے کی پیداوار کا ایک حصہ بتوں کے لیے خاص کر دیتے تھے۔ یہ ساری بدعتیں، یہ سارے شرکیہ اعمال جو تھے وہ ان بتوں کے ساتھ انہوں نے کرنے شروع کر دیے، جو حضرت ابراہیم نے خاص کیے تھے کہ یہ ساری چیزیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ اور یہ جو الانعام کی 136 پیج
136 پر آپ ذرا دیکھیں کہ وہ کیا حرکتیں کرتے تھے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا. اللہ نے جو کھیتی اور چوپائے پیدا کیے تھے ان کا ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا. فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ. وہ کہتے یہ تو اللہ کے لیے ہے. بِزَعْمِهِمْ ان کے دعوے کے مطابق یا ان کے خیال کے مطابق. وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے. تو اللہ کے نام کی نظر و نیاز کے علاوہ وہ ان شریک جو بت تھے یا جو بھی ان کے بڑے تھے ان کو بھی اس میں شامل کر لیا. اور سب سے بڑا ظلم یہ کیا. آگے بڑے آیات کو اگر غور سے پڑھے نا. فما کان لشرکائہم جو ان کے شریکوں کا حصہ تھا. فلا یصل الی اللہ وہ تو اللہ کو نہیں پہنچ سکتا. وما کان للہ اور جو کچھ اللہ کے لیے تھا فہو یصل الی شرکائہم تو وہ ان کے شریکوں تک پہنچ سکتا تھا. یعنی اللہ نیچے تھے اور شریک اور بت ان کے اوپر تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساء ما یحکمون کتنا برا ہے جو فیصلہ وہ کرتے تھے. یہ تھا ان کا شرک. پھر آپ دیکھیں بتوں کے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مشرکین کھیتی اور چوپائی کے اندر مختلف قسم کی نظریں مانتے تھے غیر اللہ کے لیے. اور دیکھیں آج پڑھیں ذرا بڑے غور سے پڑھیں الانعام کی 138. وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرَثٌ حِجْرٌ کہتے یہ مشرکین کہتے کہ یہ جو چوپائے ہیں ہمارے اور کھیتیاں یہ ممنوع ہیں. لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم انہیں وہی کھا سکتے ہیں جسے ہم چاہیں. یعنی اللہ نے تو کوئی چیز جو ہے حلال جو اللہ کے نام پر ذبح کی جائے کوئی بھی کھا سکتا ہے. انہوں نے کہا نہیں جس کو ہم چاہیں. وَأَنْعَامٌ اور ایسے چوپائے جانور جو سواری کے لیے استعمال ہوتے تھے. حرمت ظہورها تو انہوں نے کہا کہ ان کی پیٹھیں حرام کی گئی ہیں. کیا مطلب ہے؟ نہ ان پر کوئی سواری کی جا سکتی ہے نہ سامان لادا جا سکتا ہے. اللہ نے تو اس کے لیے بنائے اور انہوں نے اپنی مرضی سے جھوٹ گھڑ کر ان کو اس طرح یہ پابندیاں لگا دی. اور کہا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا وہ جانور جن پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے. افتراء علیہ وہ جھوٹ باندھتے تھے. تو یہ تھی ان کی. اور نیچے آپ پڑھیں کہ اس کو جو صاحبہ اور بحیرہ یہ انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ رکھے تھے وسیلہ اور حامی وغیرہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ کی 103 میں ما جعل اللہ من بحیرۃ وصائبۃ ولا وسیلۃ ولا حامٍ اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بحیرہ نہ کوئی صائبہ نہ کوئی وسیلہ اور نہ کوئی حامی بنایا ہے. وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اور ان میں سے اکثریت عقل نہیں رکھتے. اگر عقل رکھتے ہوتے تو مخلوق کو اتنا محترم نہ بناتے. تو اب ان کا سب سے بڑا دعویٰ کیا تھا بتوں کے بارے میں؟ آگے دیکھیں پیج 61 پہ ہے کہ اس کی سورہ عنکبوت کی آیت 3 وہ کہتے یہ دعویٰ کیا تھا. سنیں جو ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں ما نعبدهم الا ليقربنا الى الله زلفا ہم ان کی عبادت میں اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. یعنی اللہ کی توجہ جو ہے وہ ہمیں اس بہت جلدی مل جاتی ہے ان کے بتوں کی وجہ سے اور ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. اللہ کا کیا حکم ہے جب دعا کرنے کے لیے؟ جلدی بتائیں. توحید کی انتہا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ توحید کی کیا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت پیاری آیت پڑھی ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي وہاں اللہ نے جہاں سوال آیا ہے وہاں اللہ نے کہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاؤ. وہاں اللہ نے اس چیز کو بھی نہیں لایا. ڈائریکٹ کہا
کہ مجھے پکارو، میں تمہاری بات کا جواب دوں گا، اس پہ ایکشن لوں گا، جی سر، بالکل شرائط کے بغیر کوئی شرط نہیں ہے۔ اللہ کو پکارو، یہ جو واسطے ہیں اللہ کو بالکل پسند نہیں ہیں۔ یہ ہے توحید، یہ ہے سیرت۔ سر وہ اینڈ پہ جو باتیں دو آتی ہیں، ول یو میں نور بھی ول فل یا لعلہم یرشدون سے پہلے ول یو میں نور بھی، جی جی یعنی جی، میرے پہ ایمان لاؤ، کیسا ایمان؟ یہ شرط ہے، جیسا ہمارا ایمان ہے، پکا سچا۔ ہاں، یقین والا ایمان۔ اچھا، اب یہ سب آپ نے پڑھ لیا، اب میں ایک دو چار چیزیں ذرا قرآن سے اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ جو مشرکین مکہ تھے، یہ اللہ کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ ڈاکٹر صاحب چپ رہیں۔ جی، مانتے تھے سر، اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن بعد میں بدعتیں پیدا ہو گئیں ان میں۔ نہیں مانتے کیا تھے، بدعت کیا تھی ان کی، یہ تو سمجھنے کی بات تو یہ ہے۔ آپ بڑے غور سے سنیں، کاپی پینسل لے ربوبیت لیں۔ کو مانتے تھے سر۔ آپ ذرا میں قرآن سے آیتیں پیش کروں گا، آپ ذرا کاپی پینسل لے لیں یا اپنی کتاب کے اوپر لکھیں۔ آیت کے نمبر پہلے میں پڑھ رہا ہوں، سورہ لقمان کی آیت 25، لکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اس کا یہاں تک کی آیت کا مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ کو کیا مانتے تھے؟ نادرہ بھابھی جلدی سے بتائیں۔ خالق مانتے تھے، خالق مانتے تھے۔ من خلق السماوات والارض، کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ ان کا اعتراف تھا کہ اللہ خالق ہے۔ آگے آیت کو سنیں، قرآن کو سمجھیں۔ اللہ فرماتے ہیں کل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے الحمدللہ، اللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ یہ مشرک بھی مانتے ہیں کہ خالق اللہ ہے۔ کل اکثرہم لا یعلمون، آپ اعلان کیجئے کہ ان میں سے اکثر کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اچھا یہ بھی اسی میں ہے جی، آپ لکھیں خالقیت کا اعتراف جو کرتے ہیں، اس میں سورہ عنکبوت کی لکھیں، آپ سورہ عنکبوت کی 61 تا 63، سورہ زمر 38، اور سورہ مومنون کی 83 اور 79، 83 اور 89 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں خدا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سر آپ فرماتے کی ہیں، آواز بہت آہستہ آ رہی ہے۔ میری آواز نہیں آ رہی، آپ کے اس میں پرابلم ہے۔ باقی آواز صاف آ رہی ہے، صاف آ رہی ہے۔ ہاں، ان کے مسئلہ اس میں ہے۔ اب بڑے غور سے سنیے، سمجھیے بات کو۔ نیٹ کا پرابلم ہو رہا ہے۔ ہاں، نیٹ کا پرابلم ہوگا آپ کا۔ اچھا، اب سنیے بات، میں سورہ مومنون کی 83 پڑھ رہا ہوں۔ قل، اے اللہ کے رسول ان سے پوچھئے، لمن الارض ومن فیہا، زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ کس کا ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو یہ بتاؤ ذرا۔ سیقولون، تو ان قریب کہیں گے، للہ، اللہ کا ہے یہ۔ اس سے کون سی توحید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کس چیز کا اعتراف کرتے تھے؟ توحید خالقیت۔ خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں۔ لمن الارض،
لکھا ہوا ہے کون ہے مالک زمین اور جو کچھ اس میں ہے. توحید ملوکیت. کیا قرآن پڑھتے ہیں آپ؟ اس کا مطلب ہے پہلی آیت جو میں نے آپ کے پاس سامنے لقمان کی پڑھی ہے وہ خود اعتراف کرتے تھے کہ اللہ خالق ہے. یہاں پر اللہ کو مالک بھی مانتے تھے. باقی سب آپ پڑھیں گے. اچھا آگے لکھیں یونس کی 31-32 اور بڑے غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اے اللہ کے رسول ان سے پوچھو من یرزقکم من السماء والارض زمین و آسمان سے تمہیں کون رزق دیتا ہے. امن یملک السمع والابصار کون ہے جس کے قبضے میں تمہاری سماعت اور بصارت ہے. ومن یخرج الحی من المیت کون ہے جو زندہ کو مردے سے نکالتا ہے. ویخرج المیت من الحی اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. ومن یدبر الامر کون ہے جو تدبیر امر کر رہا ہے اس کارخانہ کائنات کو چلا رہا ہے. فَسَيَقُولُونَ لِلَّهِ تو ان کافروں کا جواب کیا ہوگا یہ سارے کام اللہ کر رہا ہے. آپ سن لیا آپ نے. آپ مجھے بتائیں نمبر وار کون کون سی توحید یہاں کافر اعتراف کرتے تھے. سوچ کے آیتوں پہ غور کیا کریں. باجی آپ بتائیں ذرا. آپ بڑے غور سے سنیے. یہ کافر مانتے تھے کہ رازق اللہ ہے نمبر 1. نمبر 2 مالک اللہ امن یملک السمع والابصار. نمبر 3 ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی کون زندہ کو مردے سے اور مردہ کو زندے سے نکالتا ہے. کون زندہ کرتا ہے اور کون موت دیتا ہے اس کا بھی اعتراف انہوں نے کیا ہے. اور آخری بات وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرِ کون ہے جو اس کارخانہ قدرت کی تدبیریں کر رہا ہے منصوبے بنا رہا ہے اس کو چلا رہا ہے. ساروں کا جواب فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ یہ تو اللہ ہی کر رہا ہے. تو یہ سارے کافر مانتے تھے. آیات آپ کے سامنے ہیں. یہ سارے مکے کے کافروں کی بات ہو رہی ہے. چلیں آگے. اب آپ نے یہ سارا لکھ لیا تو اب آپ کو سمجھ آ گئی. جب ہم کہتے ہیں تو قرآن سے دلیل لائیں کہ وہ اللہ کو خالق مانتے تھے, اللہ کو مالک مانتے تھے, اللہ کو رازق مانتے تھے اور اللہ ہی کو موت اور زندگی دینے والا مانتے تھے. آپ کے سامنے آیات ہیں. کوئی سوال یہاں تک؟ خالد صاحب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جی سر آگی انشاءاللہ اسی آگی طرح الحمدللہ. لوگوں کو کھول کھول کے قرآن بیان کریں. جی ٹھیک. آج اب سنیں. اب بتوں کی پوجا کرتے تھے لیکن یہ ساری باتیں مانتے تھے. تو قرآن ان کو کافرین مکہ نہیں کہتا. قرآن ان کو کیا کہتا ہے؟ مشرک. مشرکین مکہ کہتا ہے. مشرقین مکہ. یہ باتیں سمجھیں, قرآن کو سمجھیں, سیرت کو سمجھیں تاکہ ہم بالکل کلیئر ہوں. کوئی سوال یہاں تک؟ آپ کو سانپ کیوں سونگھ جاتا ہے جب بات سوال کریں یہاں, ورنہ بتائیں کہ بالکل ہمیں بات سمجھ آ گئی ہے. الحمدللہ سر. تو یہ کتاب آپ پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ پورا ہفتہ آپ کے پاس ہوتا ہے. سر میں تو تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھ رہی ہوں اور اس میں بہت زیادہ سر مجھے تو بہت زیادہ نئی چیزیں پتہ چلیاں. ہم نے ذرا سر میں نے تو بہت دیر کے بعد اسٹڈی شروع کی, جیسے محمد عربی جیسے پڑھی تھی, محسن انسانیت پڑھی ہوئی تھی, بٹ یہ بہت ڈفرینٹ بک ہے اور بہت زیادہ باریک ڈیٹیل میں, اس لیے سر تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے. اسی لیے تو اس کتاب کو میں پڑھانا شروع کیا تاکہ ہمیں سیرت قرآن سے سمجھ آئے. جی سر یہ بہت اچھی بک. دیکھیں نا, پرانی آیات میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں کہ وہ مشرک کیوں تھے. اس لیے کہ وہ مانتے تھے
کافر اس لیے نہیں تھے کہ ان کو انکار نہیں تھا کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، یہ سب مانتے تھے، لیکن ان کا مسئلہ کیا تھا؟ آپ مجھے بتائیں، مسئلہ کیا تھا؟ اور ٹیکنیکل لینگویج میں بتائیں گے، ایسے الٹے سیدھے الفاظ میں نہیں۔ پھر ان کا وہ پرابلم اللہ کیا تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گڑبڑ کرتے تھے۔ یہ ہوئی نا بات۔ اور اصل چیز جو ہے، توحید کی روح جو ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے، یہ بات سمجھے۔ تو ان کا شرک جو تھا وہ عبادت کا شرک تھا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ کیوں کہ وہ کہتے تھے ان بتوں میں بھی وہی طاقتیں ہیں، یا کم از کم ان کچھ حصے ان کے پاس ہیں کہ یہ ہماری بات جو ہے اللہ تک پہنچا دیتے ہیں، اور اللہ ان کی بات مان لیتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ یہ ان کے طواف کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں دین ابراہیمی میں قریش کی بدعات دیکھیں۔ اچھا، پہلے میں کچھ آیات آپ کو بتا دوں، لکھوا دوں، تاکہ آپ اچھی طرح ان چیزوں کو دیکھ لیں۔ اچھا، اب یہ لکھیں، اور آپ اپنا ہوم ورک نہیں کریں گے نا تو آپ پوری طرح بات کو نہیں سمجھیں گے۔ اچھا، میں نے آپ کو لکھوا دی کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک اور رازق تسلیم کرتے تھے۔ ان پہ ہیڈنگ دیجیے ان آیات پر جو میں نے آپ کو لکھوائی ہیں۔ تو ہم مشرک ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، بتوں کی تعظیم بھی ایسے کرتے تھے جیسے اللہ کی جانی چاہیے، ان سے محبت بھی ایسے کرتے تھے جیسے اللہ سے کی جانی چاہیے، اور ان کا خوف بھی اسی طرح رکھتے تھے جس طرح اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا چاہیے۔ یہ لکھیں تاکہ آپ کو بالکل کلیئر ہو بات۔ آگے لکھیں مشرکین مکہ کے عقائد کی تردید، کہ کن چیزوں سے ان کے یا عقیدہ شرک کا کس طرح اللہ تعالیٰ نے رد کی ہے۔ اب پہلے میں آیتیں لکھوا دیتا ہوں، پھر میں اس میں سے چند آپ کے سامنے پڑھ دوں، کھول دوں گا۔ لکھیں سورہ رعد کی آیت 16، سورہ مائدہ کی 76، سورہ آراف 191، 192 اور 197، سورہ نحل کی آیت 20، 21 اور 73، بنی اسرائیل کی آیت 56، الفرقان کی آیت 3، سورہ سبا آیت 22، سورہ فاطر آیت 13 اور 14، سورہ احقاف 46 نمبر پر ہے، سورہ الاحقاف 4 تا 6، سورہ الانعام، توحید پہ بڑی زبردست صورت ہے، سورہ الانعام کی 4، 41، آیت 4، آیت 41، آیت 50، آیت 63 اور 64، سورہ یونس کی آیت 21 تا 23، اور سورہ العنکبوت 29 نمبر پر ہے سورت، اس کی آیت 65 نمبر۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ اتنی ساری، میں ابھی آیتیں آپ کے سامنے پڑھوں گا،
دو تین کھولوں گا، پھر آپ ان کو سب کو دیکھیں گے تاکہ فہم قرآن اور فہم سیرت آپ کو ٹھیک ٹھیک سمجھ آئے گا۔ اچھا یہ بتائیں کہ میں نے آپ کو چند آیتیں لکھوائی ہیں کہ جس میں ان کا اعتراف ہے کہ اللہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، وہ سمجھ چکے ہیں آپ؟ اگر کوئی سوال ہے تو کر لیں۔ اب ان کے عقائد کی تردید میں قرآن میں یہ ڈھیر ساری آیتیں میں نے لکھوائی ہیں آپ کو، بالکل ڈائریکٹ رہیں گے۔ اتنی ساری آیتیں کیوں آئی ہیں جلدی بتائیں۔ دیکھیں ہدایت آپ کا پہلو ہے سر، جی انسان کی ہدایت کے لیے۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ آپ بڑی جنرل بات کر رہے ہیں، قرآن سارا ہدایت کے لیے ہے۔ سر قرآن کی عملی تفسیر نبی پاک تھے۔ نہیں 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 نہیں، وہ اس کا جواب نہیں ہے۔ کیونکہ عقیدہ توحید بنیادی عقائد میں تھا، یہ یاد کرانا، ازبر کرانا بہت ضروری تھا۔ ویری گڈ، ایکسیلنٹ خالد صاحب، آپ نے بڑی پتے کی بات کی ہے۔ عقیدہ توحید میں گڑبڑ ہوگی تو پورا دین میں گڑبڑ ہوگی۔ لہذا رد شرک کہ دیکھو لوگو، یہ جو عقیدہ توحید ہے پکا سچا، کہ جو جیسا رب اللہ تعالیٰ ہے کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے، وہ صفات اسی مالک اور خالق اور رازق اور حاکم اللہ کی ہیں۔ یہ اتنی اہم بات تھی کہ انبیاء نے آ کے یا قوم عبد اللہ، ہر نبی نے آ کے یہ اعلان کیا۔ اب میں آپ کے چند آیات پڑھتا ہوں تاکہ آپ پھر باقی سب میں نے لکھوا دی ہیں آپ کو۔ اگر آپ نہیں پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو دین اسلام اور سیرت جو ہے نا اس کا صحیح مطلب نہیں سمجھ آئے گا۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے چلیں پڑھتا ہوں۔ اچھا، سورہ انعام کیونکہ بڑی کمال کی صورت ہے، میں آپ کے سامنے آیت پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل آرایتکم، کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، ان آتاکم عذاب اللہ، کہ اللہ تم پر کوئی عذاب لے آئے، اور آتتکم الساعہ، یا کوئی مصیبت تم پر آ جائے، غیر اللہ تدعون، کیا تم پھر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہو؟ ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو نا کہ یہ ہم بڑے اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، تو پھر ان کو کیوں نہیں پکارتے؟ بل ایاہ تدعون، بلکہ صرف تم اسی کو پکارتے ہو۔ فکیف ما تدعون الیہ، تو اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے، انشاء، اگر وہ چاہتا ہے، وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، وہ دور کر دیتا ہے، وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور تم ان کو بھول جاتے ہو جن کو تم نے شریک ٹھہرایا ہے۔ تاریخ میں اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے، بنا کون سی مثال ہے وہ؟ اب یہ ہے نا سیرت کو سمجھنے کا مسئلہ، سنیں۔ ابراہیم علیہ السلام، اکرمہ بن حضرت، ابی جہل، ہاں، اکرمہ بن ابی جہل کی سیرت پڑھیں گے تو قرآن کو کھول کھول کے آپ بیان کریں گے۔ ہوا یہ کہ جب مکہ فتح ہوا نا، ابو جہل تو قتل ہو گیا تھا جنگ بدر میں، اس کے بیٹے اکرمہ نے، جو بعد میں مسلمان ہو گئے اور بڑے کمال کے مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا بھائی اور کوئی کسی کو قتل کریں یا نہ کریں، اس کے خیال کے مطابق حضور مجھے تو بالکل نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ میرے باپ نے 13 سال اور پھر بدر میں جو اتنا بڑا لشکر لے کے گیا تھا، تو اس کے جرم کی سزا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے۔ وہ بھاگ کے جدہ آیا اور جدے سے بیٹھ گیا اس میں کشتی میں۔ راستے میں جب کشتی بھنور میں پھنسی نا، تو اس نے ملا نے کہا دیکھو بھائی، بتوں کو مت پکارو، صرف اللہ کو پکارو، اگر وہ چاہے گا تو یہ کشتی بھنور سے نکلے گی، تمہارے بت کچھ نہیں کر سکتے۔
इकरमा सब सुन रहा था। ओए होए, उसने कहा यही तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कहते थे कि छोड़ो इन बुतों को, पुकारो अल्लाह को, दुआएं उससे मांगो। उसने कहा कि अगर मैं बच गया ना, अगर ये जो तूफान समुद्री आया है इससे बच गया तो मैं सीधा वापस जाऊंगा और इस्लाम कबूल करूंगा। उसने फिर इस्लाम कबूल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुबहान अल्लाह, रहमतुल लिल आलमीन ने उसको वेलकम किया। ये सीरत पढ़े ना तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानें आपको पता चले। तो आपने देखा कि तौहीद की खुद इंसान के अंदर अल्लाह ने जब पैदा किया ना, फलहमहा फुजूरहा व तकवाहा। और अल्लाह ताला सूरह रोम 30 है, उसकी आयत भी 30 है सूरह की। उसमें अल्लाह ताला फरमाए फतर नासा अलैहा फितरतल्लाहिल्लती फतर नासा अलैहा। अल्लाह ने तौहीद की फितरत पर लोगों को पैदा किया है। ये उसके वालिदैन उसको यहूदी और ईसाई बनाते हैं। बात समझ आई है कि नहीं आई? जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आ गई। तो आप इन सारी आयतों को पढ़ेंगे, आपको कुरान भी समझ आएगा, सीरत भी समझ आएगी। अगर कहें तो मैं एक आध आयत और पढ़ देता हूं ताकि बात और जरा क्लियर हो जाए। चले मैं आपके सामने, हाँ, सूरह आकाफ की 4 से 6 पढ़ता हूँ। बड़े गौर से सुने, सवाल किया करें ताकि आपको बात सवाल और जवाब से बहुत क्लियर होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, यहाँ वहाँ भी बात शुरू हुई थी कुल आ रही तकुम। यहाँ भी अल्लाह फरमा लें कुल आ रही तो तुम, क्या तुम गौर नहीं करते? ये अल्लाह क्यों कहता है, जरा मुझे ये बताएं कि अल्लाह झंझोड़ के कहता है तुम गौर तो करो। क्यों अल्लाह ताला क्यों इस गौर की दावत दे रहा है? जल्दी बताएं। इसलिए कि अगर तुम अपने अकल को ठीक ठीक इस्तेमाल करोगे तो नतीजे उसी पे पहुंचेगा जो कुरान बता रहा है। तुम्हें शिर्क की बिल्कुल बेअसर होना तुम्हारे सामने वाजे हो जाएगा। इसलिए अल्लाह बात शुरू करने का कुल आ रही तुम, क्या तुम ये देखते नहीं हो, गौर नहीं करते हो? मा तदऊन मिन दूनिल्लाह, जिसको तुम अल्लाह को छोड़ के जिनको पुकारते हो, अरूनी माजा खलकू मिनल अर्द, मुझे बताओ तो सही उन्होंने जमीन में क्या पैदा किया है। सुबहान अल्लाह, कितनी बड़ी दलील है। इन पीरों ने, इन फकीरों ने, इन बुतों ने, इन कब्र वालों ने क्या पैदा किया है? सब कुछ किसने पैदा किया है? अल्लाह ताला ने। तो फिर इबादत का हकदार तो वो है। दलील देखें कुरान की, माजा खलकू मिनल अर्द अम लहुम शिरकन फिस समावात, क्या उन जमीन में, सारी आसमान में भी किसी चीज में शरीक हैं जो अल्लाह ताला आसमान बनाए हैं? ईतूनी बे किताब मिन कबल, पहली किताबों से ही मुझे कोई दलील दे दो कि किसी नबी ने कहा हो, किसी किताब ने कहा हो, मिन कबल हाजा, इससे पहले, ओ आसारतम मिनल इल्म इन कुंतुम सादिकीन, तो तुम मुझे बताओ कि पहली आई हुई किताबें या इल्म का बकिया इनके अकायद के सबूत में तुम्हारे पास हो तो लेके आओ। अब आप बताएं, कुरान के ये जब मैं समझ के पढ़ता हूं ना तो मेरे 14 तबक रोशन हो जाते हैं कि ये बुत किसी काम के नहीं है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि पीर साहब आते हैं तो लोग चारपाइयों से उठ जाते हैं और सिर्फ पीर साहब चारपाई पे बैठते हैं। और जब मैंने ये पढ़ा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मजलिस में इसी तरह बैठते जैसे आम आदमी बैठते थे, किसी को पता भी नहीं होता था कि ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ बैठे हैं। आप जब मदीना में तशरीफ ले गए तो लोगों को पहचानना मुश्किल था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक कौन है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। कोई डिस्टिंक्शन नहीं थी। यह है सीरत का पैगाम।
برائے مہربانی ان آیاتوں کو پڑھیے، سمجھیے، آپ کا ذہن ایسا توحید کے بارے میں پکا ہوگا۔ وہ جو قرآن کہتا ہے نا سورہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، سورہ انفال میں۔ کاش میں اور آپ سمجھ کے قرآن کو پڑھیں، ہمارے سارے مسائل کا حل وہاں موجود ہے۔ آج جس امت، نام و نہاد امت جس ذلت اور پستی میں ہے، بالخصوص پاکستان میں ہم ہیں، اس کا علاج سوائے توبہ، استغفار اور قرآن کی طرف پلٹنے کے اور کوئی حل نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ کو کوئی سوال ہو، جو میں نے آپ کے سامنے یہ چیپٹر پڑھا ہے اور قریش کی بدعات آپ نے خود پڑھنی ہے، میں آگے کچھ پڑھاؤں گا، کوئی سوال ہو اس حوالے سے؟ اچھا، اب میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا اور آپ پڑھ کے آئیں گے، اور اگلی دفعہ میں نے جاہلی معاشرے کی جھلکیاں شروع کرنی ہیں، لیکن اس کو میں آج کنکلوڈ کروں گا اپنے ایک سوال و جواب کی نشست سے، تاکہ یہ چیپٹر آج ہمارا ختم ہو جائے۔ اچھا، اب کوئی سوال ہے آپ کا؟ اب بڑے غور سے سنیے، چیزیں بڑی آسانی سے سمجھ آتی ہیں جب ہم اپنے حالات کو، اپنے موجودہ دور کے حالات کو دیکھتے ہیں۔ اب اس وقت دو مذہب بڑے پیک پہ تھے، ایک یہودیت اور ایک نصرانیت، عیسائیت۔ یہودیت اس لیے کہ جب حضرت یعقوب کی اولاد بگڑی نا، نبوت دیکھیں، بہت اچھی طرح سمجھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب، ان کے بیٹے یوسف، گنتے چلے آئیے، اور یہ سلسلہ کہاں جا کے ختم ہوتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ تھرو آؤٹ ان کے درمیان اللہ کے نبی رہے ہیں، بعض دفعہ دو رہے ہیں۔ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے، دونوں نبی تھے، اور آخر میں آپ دیکھیں حضرت یحییٰ بھی نبی تھے اور حضرت عیسیٰ، دو نبی تھے۔ اب عیسائی کیسے، ساری یہودی کیسے وجود میں آئے؟ جب یہ حضرت یعقوب کی اولاد بعد وقت کے ساتھ ساتھ ان میں خرابیاں آتی گئیں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اندر بھی بالکل وہی صورتحال پیش آئی۔ خالص دین تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، صحابیات، تابعین۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں، آج اپنے ملک میں دیکھ لیں، سنیوں میں بھی گروپ، دیوبندیوں میں بھی گروپ بندی، سلفی، اور پتہ نہیں کون کون سے شیعہ، کتنے، اور اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، کہتے ہیں یہ ہمارے بڑوں نے یہ کہا۔ او بھائی، تمہارے بڑے نبی نہیں تھے، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کو لیڈر مان لو، باقی سب چیز جو لوگ ہیں وہ اچھے، ان کی عزت اور احترام ہمارا فرض ہے، لیکن وہ دین میں حرف آخر ہرگز نہیں۔ دین میں حرف آخر صرف اور صرف قرآن اور سنت ہے، اللہ کا نبی ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی یا نہیں آئی؟ جی سر، اللہ کے نزدیک تو تین ہی گروہ ہیں، یا مسلمان ہے، پکا مومن ہے، یا کافر ہے، یا منافق ہے۔ اب ہم بات پکے مومن کی کر رہے ہیں نا ڈاکٹر صاحبہ، اور پکا مومن وہ ہے جس کا دینی رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جی اور سر، ہر بالکل۔ وہ شخص جو ان کے نقش قدم پہ چل رہا ہو وہ ہمارے لیے بالکل قابل احترام ہے۔ اچھا، اب جب یہ بگڑے نا، تو بالکل جس طرح آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے امت گروہوں میں بٹی ہوئی ہے، بالکل اسی طرح یہ یہودی بٹ گئے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے آخری نبی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیلی کی طرف آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ تم عبادت کرو،
میرے اور اپنے رب کی، بالکل ان کا پیغام وہی تھا جو سارے انبیاء کا تھا۔ ان کی پیدائش معجزانہ ہوئی۔ آپ سب کو پتہ ہے، سورہ مریم پڑھ لیں، اچھا سورہ آل عمران کا آخری حصہ پڑھ لیں، ساری شروع کا حصہ پڑھ لیں۔ اب ہوا کیا کہ ان کی معجزانہ پیدائش پہ گمراہی کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے، نعوذ باللہ۔ بھائی مخلوق تھے، اگر وہ اللہ کے بیٹے تھے تو حضرت آدم کون تھے؟ بھائی یہ تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، وہ تو بن باپ اور بن ماں کے پیدا ہوئے تھے۔ لہذا بڑی بودی دلیل، اور اس کے بعد یہ عیسائی بھی سارے کے سارے جو ہیں یہ گمراہ ہو گئے، اور انہوں نے تورات میں بھی تعریف کی یہودیوں نے، اور عیسائیوں نے انجیل میں تعریف کی۔ اب آپ دیکھیں، یہ تھے دو مذہب جو اس وقت زوروں پر تھے، کہ اس وقت جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، اور ان دونوں کو اللہ نے پھر ایک موقع فراہم کیا، اور موقع بھی فراہم کرنے سے پہلے ان کو سارے ان کے انبیاء نے بتایا کہ آخری نبی آئے گا، اور اسی لیے یہ 3 قبیلے یہاں مدینے میں آ کے آباد ہوئے تھے یہودیوں کے۔ لیکن بدبختی دیکھیں، جب کوئی قوم شرک اور بدعتوں میں ڈوب جاتی ہے تو پھر اس کا واپس آنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ بڑے تھوڑے عیسائی اور یہودی ایمان لے کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب اگر ان کے مذہب کی ہسٹری دیکھیں نا، آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آج جو دنیا میں ایک بہت بڑا عذاب آیا ہوا ہے، اور تیسری جنگ سر پہ منڈلاتی نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو یہودی اور یہودیوں نے ساتھ ملایا ہوا ہے عیسائیوں کو، اور موسوی شریعت کا وہ ستیہ ناش کیا ہے انہوں نے کہ سود جیسی لعنت پوری دنیا میں مسلط کر دی ہے۔ فحاشی اور عریانی آپ دیکھ لیں، یورپ امریکہ میں آپ جا کے دیکھیں۔ عیسائیوں یہاں آپ کے ایک عیسائیت کا فروغ بھی لکھا ہے اور یہودیت کا فروغ بھی لکھا ہے، بہت ساری چیزیں آپ پڑھیں گے۔ یہاں اگر آخری پیج پہ آئے نا تو یہودیوں کو تو آپ دیکھ رہے ہیں، عیسائی ایک ناقابل فہم بت پرستی بن گئی ہے۔ یہ آپ کا پیج 67 پہ آخری پیج ہے۔ میں اس کی ایک ایسی مثال بتاتا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ 1970 میں امریکہ میں پڑھ رہا تھا، ہماری ایک بہت بڑی تنظیم تھی، مسلم ایسوسیشن آف یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ کینیڈا، MSA، اس کا مخفف تھا، میں اس کا وائس پریزیڈنٹ تھا۔ میں نے ایک ایسا گھر لیا جہاں پہ جمعے کی نماز ہوتی تھی، الحمدللہ ثم یہ سب اللہ کا کرم تھا جس نے مجھے وہاں بچا کے رکھا۔ تو ایک ایک ایرانی لڑکا تھا جو بڑا نیک تھا، محمد اس کا نام تھا، مو اس کو کہتے تھے، وہ وہیں پیدا ہوا کیونکہ وہ شاہ کے ظلم کی وجہ سے اس کا باپ بھاگ گیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا، وہ لائبریری میں کام کرتا، کہ ایک کتاب ہے جو پڑھائی جا رہی ہے یہاں یونیورسٹی میں، اور اس کتاب کا نام ہے کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن، اور اس کا جو چیپٹر اسلام پر ہے اس میں اوپننگ سینٹینس ہے کہ اسلام از دی ریلیجن آف سورڈ اینڈ فائر، کہ اسلام تلوار اور آگ کا دین ہے۔ میں نے اسے کہا کہ کتاب تو نکلوا لو، میں آ رہا ہوں، میں لے لوں گا۔ اس نے کتاب میرے نام پہ ایشو کر دی، میں نے پڑھا، پڑھنے کے بعد میں نے چیک کیا کہ کون ہے یہ پڑھا رہا ہے سبجیکٹ، پتہ چلا کہ یہ ایک عیسائی پڑھا رہا ہے، پادری، اور پڑھا بھی اکراس دی روڈ، یونیورسٹی ایک طرف تھی، دوسری طرف چرچ تھا، وہاں پڑھا رہا تھا۔ میں نے اس کو کال کر کے کہا کہ بھائی میں ایک مسلمان طالب علم ہوں یہاں، اور میں اسلام کو پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے سوال کیے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو۔ اس نے دیکھا یہ انجینئرنگ کا طالب علم ہے، پادری تو ہے نہیں مسلمان، تو اس نے مجھے دعوت دے دی۔ میں جب وہاں پہنچا میں نے اسے کہا کہ اور پادریوں کو بھی بلا لو،
3 4 پادری بھی اس نے بلا لیے، کلاس بھی تھی۔ میں نے جب ان کے سامنے پورا قرآن کے جو سورہ مریم اور بتایا کہ اسلام تو یہ ہے، اور میں نے ان کو بتایا کہ ورلڈ وار 2 میں، ورلڈ وار 1 میں کتنی انسانی جانیں تلف ہوئیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنی جنگیں ہوئیں، اور اس سے کتنے لوگ مرے، اور کتنی بڑی اصلاح ہوئی دنیا کی۔ دنیا نے چین اور سکون اور امن صرف اس وقت دیکھا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو برپا کیا۔ اب جناب وہاں لڑکے، آپ کو پتہ ہے اس زمانہ بڑا مختلف تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں فلسطین کے لیے سب سے زیادہ ہنگامے وہیں ہو رہے ہیں۔ تو اس لڑکے نے اٹھ کے کہا، میں لیکچر جب سوال و جواب کا سیشن شروع کیا، میں نے ان سے کہہ دیا کہ آدھا گھنٹہ سوال و جواب کا ہوگا۔ اس نے اس سے کہا، پادری سے جو پڑھا رہا تھا، اس نے کہا لک ہی ہیز اے پوائنٹ، میری طرف انگلی کر کے، وائی ڈونٹ یو آنسر ہم۔ آپ یقین مانیں وہ پادری بالکل، یہ جو آیا تھا نا کہ ناقابل فہم بت، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پتہ ہے وہ کیا کہنے لگے پادری ان سے؟ کہنے لگے لیٹس گو فار اے کپ آف ٹی اینڈ دین وی ول ٹاک اوور دیئر۔ پادری تو میرے پاس آئے نہیں، لیکن وہ کلاس والے آئے، میں نے ان کے ذہن ایسے صاف کیے، ان کو بتایا کہ یہ ساری کتابیں گیری انڈیانا جو ہیڈ کوارٹر تھا MSA کا، وہاں اویلیبل ہیں، آپ پڑھیں، دیکھیں، سمجھیں، میں یہاں ہوں، جو بھی کوئی سوال ہوں آپ مجھ سے پوچھیں۔ آپ یقین مانیں وہ پادری، یہ چیز جو کہ وہ ناقابل فہم بت ہے، یہ خود پادریوں کو نہیں سمجھ آتی کہ عقیدہ توحید جو اس کا یہودیت، عیسائیت، حضرت عیسیٰ ہوں یا سارے انبیاء ہوں بنی اسرائیل کے، اصل میں تو سب انبیاء نے، آپ قرآن میں دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں آ کے اپنی قوم کو یا قوم عبد اللہ۔ لہٰذا آپ ان کو بہت اچھی طرح پڑھیں، اور جتنے بھی آپ کے سوال ہوں اگلی دفعہ آپ مجھ سے پوچھیں، میں حاضر ہوں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ آپ جو ہے اس چیپٹر کو ختم کریں گے، اور جاہلی معاشرے کی جھلکیاں جو ہیں، اب اس کا تھوڑا سا، تاکہ آپ پڑھ کے آئیں تھوڑا سا اس کا۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس معاشرے میں ایسی برائیاں تھیں جن کا آج کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ آج بھی ہو رہی ہیں لیکن ایک دوسرے طریقے میں۔ مثلا اس وقت بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، باپ خود جا کے سوچیں، بیٹی کو، اپنی بیٹی کو وہ اور جب ایک آدمی نے جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی، اس نے اس کو بتایا کہ اس نے کس طرح اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا، بیٹی کیا آوازیں لگا رہی تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اتنا صفا سر پانی۔ دیکھیں، نام ہی آدمی سوچتا ہی ہے نا کہ زندہ درگور کا، اور کتنا خوف آتا ہے، دل دیکھیں کیسے کیسے باپ، پریشان ہو جاتا میڈم ہے۔ آپ دیکھیں، باپ خود مٹی ڈال رہا ہے اس کے اوپر۔ توبہ استغفار توبہ۔ سر وہ بہت دل دہلانے والی واقعہ ہے، بہت دل ڈرتا ہے، کہہ رہی بہت ہوں خوف کہ آتا دیکھیں ذرا، سن کے ہی آدمی کے دل کر رہا ہے کہ رونا شروع کر دے بندہ۔ اچھا آپ پھر دیکھیں، ایک ایک چیز دیکھیں، اس جاہلی معاشرے کو دیکھیں۔ ادھر سوتیلی ماں سے وہ بیٹا، جو پہلی اولاد کا بیٹا، پہلی بیوی سے بیٹا ہے، وہ شادی کر لیتا ہے، بھائی وہ اس کی ماں ہے۔ آپ ایک ایک چیز دیکھیں کہ وہ کس طرح، ایک کتاب ہے مسدس حالی، وہ سنا ہے آپ کو، اس پہ مل سکتی ہے گوگل پہ۔ اس میں جو اس نے پکچر منظر کشی کی ہے نا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہ کس قدر ان کے اندر جاہلیت کی انتہا تھی۔ اب یہیں دیکھیں کہ ایک ایک بندہ کئی کئی شادیاں کر رہا ہوتا تھا۔ تو آپ سوچیں کہ معاشرے میں، یہاں تو اسلام تو کہتا ہے اجازت ہے 4 شادیوں کی، لیکن عدل و انصاف کے ساتھ، اگر وہ نہیں ہے تو ایک پہ کفایت کرو۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں کس قدر جو ہے، آپ اگر آئیں نا پیج 71 پہ، خلاصہ یہ کہ اجتماعی حالت ذوف
بے بصیرتی کی پستی میں گری ہوئی تھی، جہل اپنی تنابیں تانے ہوئے تھا، اور خرافات کا دورہ تھا۔ لوگ جانوروں جیسی زندگی گزارتے تھے، عورت بیچی اور خریدی جاتی تھی، اور بعض اوقات اس سے مٹی اور پتھر جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ قوم کے باہمی تعلقات کمزور بلکہ ٹوٹے ہوئے تھے، اور حکومتوں کے سارے عزائم اپنی رعایا سے خزانے بھرنے یا مخالفین پر فوج کشی کرنے تک محدود تھے۔ کتنا بڑا یہ ساری آپ نے پڑھ کے آنا ہے، اور میں ان تینوں کو کہ ان کی معاشرتی حالت کیا تھی، معاشی کیا تھی، سیاسی کیا تھی، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ اور پھر آگے آپ دیکھ لیں پیج 72 پہ اخلاق، ان کے اندر ان ساری اخلاقی گراوٹوں کے باوجود کچھ خوبیاں تھیں جس کا یہاں ذکر ہے، اور یہ جو خوبیاں تھیں ان کے اندر، یہ واقعتاً یہ ساری گراوٹوں کے باوجود اس دین کو ایسے لوگ چاہیے جو وفائے عہد کرتے ہوں، دیکھیں آپ، اور جو خودداری اور عزت نفس کے لیے جان دیتے ہوں، جو عزائم کی تکمیل کے لیے آخری حد کو جانے کے لیے تیار ہوں، جو حلم اور بردباری اور سنجیدگی ان کا شیوا ہو، اور جن کی زندگی بدوانہ سادی زندگی۔ بدوی سادہ زندگی کیا ہے؟ اب آپ میں سے اکثر نہیں دیکھی ہوگی، میں نے دیکھی ہے، میں گاؤں کا رہنے والا، بچپن میں نے گاؤں میں گزارا ہے، اور میں نے وہ سادی زندگی دیکھی ہے۔ کوئی اس زمانے میں، یہ میں آپ کو بات 50s کی کر رہا ہوں، 1950s کی، جب کوئی گاؤں میں دودھ نہیں بیچتا تھا، مکھن نہیں بیچتا تھا، گھروں میں آپ آیا، آپ اسے کہتے ہیں وہ ہماری رکھی ہے چاٹی جس میں لسی ہے، جتنا لسی چاہیے بھر کے لے جاؤ، اور مکھن میں آپ کو الگ سے دے دیتی ہوں۔ وہ ہماری مائیں ایسے کرتی تھیں۔ یہ سادی زندگی بڑی کمال کی چیز ہے۔ آج ہمارے دل اٹکے ہوئے ہیں ان کوٹھیوں میں، ان صوفوں میں، ان پتہ نہیں ہم نے کس کس کو اپنے جان سے بھی عزیز بنا رکھا ہے۔ کچھ بات سمجھ آئیے نہیں آپ کو؟ جی سر، جی سر۔ سر کوئی مہمان آ جاتا تھا تو اس کی جوتیاں چھپائی جاتی تھی کہ واپس نہ جائے۔ بالکل آپ نے ٹھیک نہ کہا۔ ہم بتا تھا۔ آج مہمان آ جائے نا تو بڑی مصیبت جاتی ہے۔ اور متھے پہ سر ہم نے وہ 10 وقت دیکھا سلوٹیں ہے۔ آ جاتی ہیں۔ سر اب آپ خود چھپ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھے نا، میں نے وہ سارے وقت انجوائے کیے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں یہ ساری چیزیں، اور پھر رب نے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے شلم برجے میں نوکری کی، اور دنیا میں کوئی جگہ نہیں جہاں میں نہ گیا ہوں سوائے جاپان کے۔ یہ رب ہی کے کرم ہے، اور سب سے بڑا کرم، سب سے بڑا کرم جس کا میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا، میں تھرو آؤٹ قرآن کا طالب علم رہا۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، 5 منٹ ہیں، آپ کو موقع ہے۔ سر جب اتنی دنیا گھومی تو دنیا میں اگر دیکھا جائے جاپان میں اتنی کوالٹیز ہیں تو آپ کو ضرور وہ بھی دیکھنی چاہیے تھی۔ جو اللہ نے آپ دکھا دیا وہ میرے لیے کافی ہے۔ میرے لیے دیکھیں، جاپان میں خودکشیوں کا بھی پتہ ہے آپ کو؟ جی کیوں آپ؟ دنیا میں سب سے سر ٹاپ پر ہے وہ۔ سب سے اس ٹاپ لیے سے۔ میں قرآن نے جو نظریہ پیش کیا ہے زندگی، نظام زندگی، میرے لیے اس سے بہتر، میرے رب کا کرم ہے کہ میں اسی کو سب سے بہتر جانتا ہوں۔ سر جو سر ایمانداری وہ میں سب بھی تو دیکھیں وہ سب سے خودکشی اوپر ہے۔ ہوتی ہے، جی اس قدر زیادہ خودکشیاں کیوں ہوتی ہیں وہاں پہ؟ بھائی، کام کا بہت زیادہ ڈپریشن ہے وہاں پر، دیکھیے، سٹریس۔ آپ سوچیں، آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ ایک ایمانیات، جو عقیدہ اور ایمانیات ہمارا
اللہ پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخرت پر یقین، ان کا سب سے بڑا مسئلہ ان کا عقیدہ کوئی نہیں ہے۔ ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ دنیا میں جو عمل کر رہے ہیں اگر خدا کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو دوسری دنیا ہے جہاں ہمیں سب کا اجر، پروپورشنٹ اجر ملے گا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا ہمارے اوپر فضل ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، مسلمان کے گھروں میں، اور پھر شعوری دین ہمیں سمجھ آیا۔ ہم کوئی وہ نسلاً مسلمان نہیں ہیں، بلکہ شعوری طور پہ قرآن اور سنت، اور آپ اور میں اسی کی کوشش کریں۔ سر میں یہاں پہ یورپ میں رہ رہی ہوں اور کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اس ذات کے کتنے احسان ہیں کہ ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی کی امت ہیں جس کی اتنی بلند شان ہے۔ اور دیکھیں میں کبھی کبھی سوچتی ہوں میرا اتنا اٹھنا بیٹھنا، لیکن سر یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں، میں نے جب سے یہ قرآن سے میں جڑی ہوں نا، پتہ نہیں اس ذات کا کتنا بڑا احسان ہے۔ میں نے جو میرے اپنے تعلقات تھا نا ان لوگوں سے، میں نے بہت کم کر دیے ہیں، اور کبھی کبھی ہوا کوئی کر لیا، ورنہ میں کہتی ہوں کہ جو آپ لوگوں کے ساتھ جڑ کے، یہ ہم لوگوں کے ساتھ جڑ کے آدمی کو سکون ملتا ہے نا، ان لوگوں کے ساتھ بس دور سے اسلام کر لو اور بس ختم، اس سے زیادہ نہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بس یہ قرآن جس بندے کا اوڑھنا بچھونا بن گیا نا، وہ دنیا میں بھی اللہ کے ساتھ اس کا ایسا تعلق پیدا ہے کہ وہ دنیا اس کے لیے جنت بن جاتی ہے۔ جی سر یہ میری بیٹی آپ سے کوئی سوال پوچھنا چاہتی ہے، اس سے جی ضرور۔ سن لیں ذرا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ صبح بھی جیسے سر آپ نے سودی بینکاری کا بھی ذکر کیا تھا، تو یہ آج کل جیسے سیونگز اکاؤنٹ ہوتے ہیں اور ایک ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ، تو ابھی تو میں نے سنا تھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ پہ پابندی لگی ہے، اور سیونگز اکاؤنٹ تو اس میں تو پروفٹ لگتا ہے، سود لگتا ہے مطلب اس پہ، تو کیا اگر مجبوری میں وہ اکاؤنٹ کھولنا پڑے تو انسان کھول سکتا ہے، اور اس میں جو سود ہو وہ آپ کسی غریب کو اگر دے دیں، ظاہر ثواب تو نہیں ہوگا، تو ہم اس طرح کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے کہ آپ مجبوراً، آپ بڑی کراہیت کے ساتھ یہ کام کریں کہ اور کوئی ذریعہ نہیں، اللہ تعالیٰ میں مجبور ہوں اس لیے میں اکاؤنٹ کھول رہی ہوں، اور وہ پیسہ جس کو بھی دیں آنکھیں بند کر کے غریبوں کو دیں، اس کا کوئی اجر نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی خیر نیت میں جو خیر ہے اس کا اجر آپ کو ضرور دے گا۔ لیکن یہ سب کچھ آپ اس وجہ سے کریں کہ یہ اس ملک کی حکومت کا کام تھا کہ وہ آپ کو ایسے ذرائع اور وسائل پیدا کرتے جو دین کے مطابق تھے، وہ انہوں نے نہیں کیا، یہ ان کا گناہ ہے۔ ہمارے لیے، آپ کے لیے ایک مجبوری ہے، اور اس مجبوری میں آپ کر رہے ہیں۔ اب بات جی سمجھ سر، آ گئی؟ سر غریبوں کو دینے کا گناہ تو نہیں ملے گا؟ کوئی گناہ نہیں ہے، ثواب بھی نہیں ہے اور گناہ بھی نہیں ہے۔ آپ اسلام کے مطابق، کیونکہ وہ ایسی اماؤنٹ ہے، وہ چپ کر کے کسی کو دے دیں۔ جی سر، جزاک اللہ۔ اور کوئی سوال؟ سر یہی میں نے اسے بتایا تھا پر اسی کی تسلی نہیں ہوئی، میں نے کہا پھر نہیں، سر بہت سے اچھا۔ خود دیکھیں، پوچھ لیں۔ چیزوں کو بڑا کلیئرلی سمجھنا چاہیے۔ اللہ اس بچی کو بہت نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی آمین نیت سے جب ہم آمین۔ کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں یقیناً صراط مستقیم پہ، جی گمراہیوں سے نکال کے صراط مستقیم پہ ڈال دیتا ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ آمین ثم آمین۔ بے شک بے شک۔ جزاک اللہ۔ تو اگلی دفعہ ذرا پڑھ کے آئیے، ہم کوشش کریں گے کہ قرآن کو ساتھ رکھ کے چلیں آگے۔ اس نے بھی قرآن کو بتایا ہے، لیکن جہاں کمی ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان چیزوں کو ہم خود پورا کر دیں۔ انشاءاللہ سر، جزاک اللہ اللہ۔ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔